ہمارے اس معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے، لوگوں کا یہ ذہن ہے، اور میں نے یہ جاہل لوگوں کو نہیں دیکھا، اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن میں شاید کوئی مذہبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار نہیں، مطلب جس نے بہت زیادہ ڈیپ دین کو سمجھا ہے وہ تو اس چیز کو ضرور جانتا ہوگا، لیکن جس نے اڑتا پڑھا ہے یا تھوڑی ہلکی پھلکی کتابیں دیکھ لی ہیں یا زیادہ گہرائی سے نہیں جانا تو وہ اس مسئلے سے باخبر نہیں ہے۔ تو وہم یہ پایا جاتا ہے کہ جی دل میں جو بھی سوچ لو وہ معاف ہو جائے گا، ہم نے کون سا کوئی برا کام کیا ہے، کیا تو نہیں نا جی، سوچا ہی ہے نا جی، یعنی یہ ایک خیال پایا جاتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کے دل میں کہ بھئی جو بھی سوچ لیں، دل میں جو مرضی آ جائے، دماغ میں جو مرضی آ جائے، اس کا تو گناہ نہیں نا ملتا جب تک کرے نہ کوئی کام، مطلب جب تک وہ وقوع نہ ہو جائے، یعنی فعل واقع نہ ہو، اس وقت تک ہمیں کون سا گناہ ملنا ہے۔ میں نے اس کو بار بار بول دیا ہے کیونکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے ہماری اس موضوع پر یہ 5 قسمیں جو ابھی عرض کروں گا اگر آپ نے سماعت کر لیں تو آپ بہت بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو نہ سماعت فرمایا، مطلب آدھا سونا چھوڑ دیا جیسے لوگوں کی عادت ہے، تھوڑا سا سنتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر رہ کے اگر آپ اس کو سن لیں گے تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے اور سننا لازمی ہے، سنیے گا۔ دیکھیں انسان کے گناہ کرنے تک تقریباً 5 مقامات ہیں جو آدمی طے کرتا ہے، تب جا کے 6ٹی جگہ پہ انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر سوچا اور ادھر گناہ کر لیا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ 5 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے اسے کہتے ہیں خاطر، عربی میں خطرہ، یہ اصطلاح علماء میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آنن فانن کوئی خیال آیا اور چلا گیا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے وسوسہ، کہ بھئی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، آ رہا ہے پھر آ رہا ہے پھر جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، یعنی ریپیٹ ہو ہی جا رہا ہے، اس کو کہیں گے وسوسہ۔ اچھا، اس پہ بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب اس سے ایک اگلا مرحلہ آتا ہے کہ خیال بار بار آ رہا ہے اور چلا بھی جا رہا ہے، یعنی آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن آدمی اب اس شش و پنج میں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، کر لوں یا نہ کروں، اسے کہتے ہیں تردد۔ اب یہاں تک بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس سے اب جو آگے ہونے جا رہا ہے یہ خطرناک ہے، یہ بہت ضروری علم ہے جس کو حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ جو لوگ دین سیکھتے ہیں یا جو لوگ دنیا میں، ہمیں ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، یہ کوئی علماء کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے سیکھیں۔ اچھا، اب ذرا جب آدمی کے دل میں تردد ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، اب 2 ہی صورتیں، یا تو یہ چیز غالب آ جائے گی یا بندہ پیچھے چلا جائے گا، 2 ہی باتیں ہیں نا۔ اچھا، اب غالب آنے کے لیے بھی ابھی ایک قدم اور ہے، اور اسے عربی میں کہتے ہیں ہم۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 90% سمجھ لو یا 95% سمجھ لو کہ آدمی کے دل میں پکا ہو جاتا ہے کہ اب یہ میں کر کے ہی رہوں گا، لیکن کوئی تھوڑی سی رمق باقی رہتی ہے، یعنی ہلکا سا اشارہ رہتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی وجہ ہو سکتی، نہ کرنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لیکن اس حد تک وہ چلا گیا، یعنی کہ خیال گناہ کا اس قدر آیا کہ اب صرف ایک قدم پیچھے ہے، اس کو کہتے ہیں ہم، یعنی تھوڑا سا کوئی فاصلہ رہ گیا ہے کہ نہ کروں، لیکن زیادہ تر ہو چکا ہے۔ اب آخری صورت وہ یہ ہے کہ عزم، اس کو کہتے ہیں عزم مصمم، ارادہ مصمم، یعنی پکا ارادہ دل میں ہو گیا کہ اب میں نے یہ کر گزرنا ہے۔ یہ جو کر گزرنا ہے نا، اگرچہ یہ ابھی دل میں ہے، دماغ میں ہے، نیت میں آ گیا نا، اب یہ لکھا جائے گا، اس کا گناہ لکھا جائے گا، اگرچہ کام کیا یا نہ کیا۔ اب یہ جو 5ویں قسم آ گئی کہ پکا ارادہ، اسے کہتے ہیں نیت، اسے کہتا ہے ارادہ۔ اب جب ہم اپنے معاشرے میں اکثر لوگوں کو کہتے ہیں بھئی نیتیں ٹھیک رکھو،
تو اب اس کی نیت جو ٹھیک ہے وہ کس درجے کی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نیک نیتی میں رکھ رہے ہیں تو یہ نیک نیتی آپ کے پاس آنن فانن، یا بار بار یہ نیک اچھا ارادہ، مطلب یہ پازیٹیو بات ہو رہی ہے، یا اس نیک ارادے کا آپ کے دل میں آ کے ٹھہر جانا کہ کروں یا نہ کروں، اب یہ کروں نہ کروں کہ اب اگلا سٹیپ ہے کہ بھائی زیادہ کرنے کا ارادہ ہے، پھر آخری درجہ ہے کہ بھائی کر لینا ہے ہر صورت میں، یعنی 5واں قدم جب آدمی اٹھاتا ہے، خواہ گناہ ہو خواہ نیکی ہو۔ نیکی میں تو آپ جب ہلکا سا ارادہ بھی کریں گے نا تو اللہ لکھے گا، یعنی ثواب لکھے گا، لیکن مہربانی اس مالک کی دیکھو کہ آدمی اس برائی میں جب تک یہاں 5ویں درجے پہ نہیں آتا اس وقت تک اسے سزا نہیں ملتی۔ اور یہاں ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی نیتوں میں جو ارادے ہوتے ہیں نا، پختہ ارادے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں بھئی آپ نیکی کے لیے پکا ارادہ کریں، کہتے ہیں نا، اچھا اسی طرح گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ کسی نے چیک نہیں کرنا۔ مطلب اگر آپ کہتے ہیں یہ چیک کیسے ہوگا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں ہے، یہ کوئی دوسرا چیک نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا اس سے آگے ایک قدم اور بڑھ کے ذرا سنیے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے دل کے وسوسے ہیں یا ایسے دل کے خیالات ہیں کہ جو دل میں آتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، صرف گناہگار نہیں ہوتا، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، اللہ ایک ہے نا، اگر اس کے دل میں ہی یہ آ گیا نا کہ پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا نہیں، اب یہ خیال ہی ہے نا، مطلب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں جی دل کے کسی خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اعتقاد کا مسئلہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچ لیا نا پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا اللہ زیادہ ہے، تو اب یہ کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح کہ قیامت کا دن پتہ نہیں بھی آنی ہے یا نہیں آنی، اللہ جانے آنی ہے یا نہیں آنی، اور پکا یقین ہو گیا اگر اس کو، مطلب کہہ رہا لوگوں نے ویسے ہی پکھانا بنایا ہوگا۔ اب یہ بندہ کہنے والا نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہو، سارے افعال اسلامی ادا کر رہا ہو، لیکن قیامت پر ایمان نہیں ہوگا، یعنی اگرچہ اس نے منہ سے نہیں کہا، اس کے دل میں ہے، یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، اتنی بات سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو اعتقاد کی بات ہو گئی، تو عمل کے بارے میں کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے گناہ کا عزم مصمم کیا لیکن ہو نہ سکا، مثال کے طور پہ کہ آخری ٹائم اس کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا، ارادہ پکا کیا تھا لیکن آخری ٹائم اللہ کا خوف غالب آ گیا، اللہ نے بچا لیا، اب اسے یہ بھی نہیں لکھا جائے گا، یہ بھی سن لے، اب اللہ اسے معاف کر دے گا کہ آخر دم تک اس نے یعنی کوشش کی لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر سے وہ بندہ بچ گیا، یعنی خوف الہی اس پہ غالب آیا، یعنی اللہ کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اب نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ یہ پورا ارادہ کر چکا تھا، کوئی اور وجہ ہو گئی، یعنی اس سے بن نہ پڑی، اس کام کو یہ سر انجام نہ دے سکا، اب کام تو واقع نہیں نہ ہوا لیکن نیت کے اندر تھا، لہٰذا یہ نیت کا گناہ ضرور لکھا جائے گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے گا یا آخرت میں۔ دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ اس پہ غم لاحق ہوگا، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی دکھ آ جائے گا، یہ سزا اس کو ملے گی، یا آخرت میں دربار رب میں اس کو جھڑکیاں ملیں گی، اللہ کی جھڑکی، اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ کتنا سخت ماحول ہوگا، یعنی عتاب الہی ہوگا، لیکن صرف اس نیت سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن بہت ساری مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر فعل واقع ہوا ہے تو اب آپ سوچ لیں کہ بغیر توبہ کے اگر آدمی چلا جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو ضرور یاد رکھیں، آپ کی زندگی آسان ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان پہ توجہ فرما کے ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔